بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج بروز جمعرات 2 اپریل 2020 ہے۔ دوستو، سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل گلف اردو نیوز ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ ملازمت کا معاہدہ ختم ہونے پر وطن کیسے واپس جا سکتے ہیں؟ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے ملازمت کے معاہدے مکمل کر کے وطن واپس جانے کے خواہش مند غیر ملکیوں کے سفر سے متعلق قواعد و ضوابط کا اعلان کیا ہے۔ وزارت ایسی غیر ملکیوں کی وطن واپسی کے انتظامات ہنگامی بنیادوں پر کرے گی۔ سعودی خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق وزارت نے شرائط و ضوابط کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ متعلقہ ادارہ وزارت سے درخواست کر کے بتائے گا کہ اس کے یہاں ایسے غیر ملکی کارکن ہیں جن کی ملازمت کے معاہدے ختم ہو چکے ہیں اور وہ وطن واپس جانا چاہتے ہیں، پروازوں پر پابندی کی وجہ سے وہ سفر نہیں کر پا رہے۔ وزارت درخواست پر منظوری یا نامنظوری کا فیصلہ جاری کرے گی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ سہولت موجودہ اداروں کے بااختیار نمائندے کے توسط سے فراہم کی جائے گی۔ اس سہولت سے صرف وہ غیر ملکی کارکن فائدہ اٹھا سکیں گے جو ادارے کے ملازمین کی فہرست میں برسر روزگار کی حیثیت سے موجود ہوں گے۔ وزارت افرادی قوت کے مطابق وطن واپسی کے خواہش مند تمام غیر ملکیوں کے نام ایک درخواست میں شامل کیے جائیں گے۔ درخواست میں ان کے نجی کوائف درج کرنا ہوں گے اور کئی صفحات پر مشتمل اقرار نامے کی بھی منظوری دینا ہوگی۔ درخواست دینے والے ادارے کو اس بات کی پابندی بھی کرنا ہوگی کہ وہ متعلقہ کارکن کا فائنل ایگزٹ جاری کرائے یا خروج عہدہ ایگزٹ ری انٹری اور ملازمین کے حقوق ادا کر چکا ہو۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ کارکن کا طبی معائنہ بھی کرانا ہوگا جس سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ متعلقہ شخص کورونا وائرس میں مبتلا تو نہیں ہے۔ اگر واپسی کے خواہش مند کوئی غیر ملکی کورونا کی علامتوں میں مبتلا ہوا تو اسے وزارت صحت کے حوالے کر دیا جائے گا۔ متعلقہ ادارے کو غیر ملکی ملازمین کے ٹکٹ خرید کر اسے ایئرپورٹ پر بھی پہنچانا ہوگا اور اسے مملکت سے سفر کا یقین اور ثبوت بھی حاصل کرنا ہوگا۔ یاد رہے کہ وزارت افرادی قوت نے یہ پروگرام غیر ملکیوں کے انسانی حالات اور ضروریات کو مد نظر رکھ کر ترتیب دیا ہے۔ اس بات کو پیش نظر رکھا گیا ہے کہ غیر ملکی موجودہ حالات میں وطن واپس جانا چاہتے ہیں۔ کورونا کے نقصانات سے بچاؤ اور سماجی فنڈ قائم کر دیا گیا ہے۔ سعودی وزارت افرادی قوت سماجی بہبود احمد الراجحی نے کورونا کی وبا کے نقصانات سے معاشرے کو بچانے کے لیے 500 ملین ریال سے سماجی فنڈ قائم کیا ہے۔ وزارت افرادی قوت، محکمہ اوقاف، صحت، وقف فنڈ، نجی اداروں کی کونسل، عوامی انجمنوں کی کونسل، کمپنی اور عطیات پیش کرنے والے اداروں کے اشتراک سے سرمایہ کاری مہیا کی جائے گی۔ تفصیلات کے مطابق کورونا بحران کے حوالے سے معاشرے کی ذمہ داری کے احساس کے جذبے سے فنڈ قائم کیا گیا ہے۔ ان دنوں سعودی عرب سمیت پوری دنیا کورونا کی وبا سے گزر رہی ہے۔ الراجحی کے مطابق اس فنڈ سے معاشرے کے افراد کی ضروریات پوری کی جائیں گی۔ بنیادی مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ وبا سے بہت زیادہ متاثر ہونے والے اور انتہائی ضرورت مند طبقوں کے لیے اسکیمیں بھی شروع کی جائیں گی، خصوصاً ناداروں، بیواؤں، متعلقہ خواتین، قیدیوں کے خاندانوں، بوڑھوں، معمولی درجے کے ہنرمندوں کی بھی مدد کی جائے گی۔ متاثرہ کارکنان کا تعاون بھی کیا جائے گا۔ محتاج طلباء کی بھی مدد کی جائے گی۔ عمرہ اور زیارت پر آ کر سعودی عرب پھنس جانے والوں کا بھی تعاون کیا جائے گا۔ سماجی فنڈ سے تعلیمی، سماجی اور امدادی خدمات بھی انجام دی جائیں گی۔ صحت آگاہی کا کام بھی لیا جائے گا۔ بے گھر افراد کی رہائش کا بندوبست بھی کیا جائے گا۔ مساجد، خصوصاً مسجد الحرام اور مسجد نبوی کی بھی ضروریات اس سے پوری کی جائیں گی۔ سماجی فنڈ کا سرمایہ 500 ملین ریال ہو چکا ہے۔ محکمہ اوقاف نے 100 ملین، وزارت افرادی قوت نے 50 ملین، وقف اداروں، نجی اداروں اور بعض کمپنیوں نے 50 ملین بھی ریال دیے ہیں۔ مخیر اداروں اور عطیات دینے والوں سے اس میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس فنڈ کے سلسلے میں این جی اوز بنیادی کردار ادا کریں گے۔ سعودی ارامکو اور اس کے تحت کمپنیوں نے وزارت صحت کے وقف فنڈ میں 200 ملین ریال دینے کا اعلان کیا ہے۔ ارامکو نے اس کے ساتھ عطیات مہم بھی شروع کی ہے۔
ارامکو نے اپنے ملازمین سے کہا ہے کہ وہ کورونا وائرس کے مسائل میں الجھے ہوئے غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کی مدد کے سلسلے میں عطیات بھی پیش کریں گے۔ ان عطیات سے کھانے پینے کی اشیاء، کورونا سے بچنے کے لیے حفاظتی سامان اور آگاہی لٹریچر بھی مہیا کیا جائے گا۔ پیٹرول، گیس، تجدد پذیر توانائی، بجلی اور پیٹروکیمیکل کے شعبے سے تعلق رکھنے والی بڑی کمپنیوں نے کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے چلائے جانے والے قومی مشن کی مدد کرنے کے لیے 500 ملین ریال دینے کا بھی اعلان کیا ہے۔ یہ رقم صحت وقف فنڈ کے حوالے کی جائے گی۔ یہ فنڈ نے کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے صحت مسائل حل کرنے کی خاطر قائم کیا گیا ہے۔ صحت وقف فنڈ کے قیام کا فیصلہ کابینہ نے کیا تھا۔ اس کے ذریعے حفظان صحت کے سلسلے میں سرکار کے ساتھ معاشرے کی جانب سے بھی یکجہتی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ سمارٹ ایپلیکیشن ٹیکسی سروس اب صرف سعودیوں کے لیے ہے۔ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود کے سربراہ احمد الراجی نے سمارٹ ایپلیکیشن ٹیکسی سروس سعودیوں کے لیے اب مختص کر دی ہے۔ سمارٹ ایپلیکیشن ٹیکسی آئندہ صرف سعودی شہری ہی چلائیں گے، غیر ملکیوں کو اس کی قطعاً اجازت نہیں ہوگی۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق وزیر افرادی قوت نے بدھ کو بیان جاری کر کے واضح کیا ہے کہ سمارٹ ایپلیکیشن ٹیکسی سروس سعودیوں کے لیے محسوس کرنے کا فیصلہ ویژن 2030 کے تحت کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد سعودی شہریوں کو روزگار کے مزید مواقع فراہم کرنا ہے۔ بہت سارے نوجوان ایپلیکیشن ٹیکسی سروس سے منسلک ہو کر اپنی آمدنی کو بڑھا سکیں گے۔ اس سے سعودی معیشت اور زیادہ مضبوط ہوگی اور مجموعی قومی پیداوار میں بھی اضافہ ہوگا۔ وزارت افرادی قوت نے مزید کہا ہے کہ اس فیصلے پر عمل درآمد پوری قوت سے کرایا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹرانسپورٹ کے جو ادارے اس کی خلاف ورزی کریں گے انہیں گزشتہ سال جاری کردہ فیصلے کے مطابق سزائیں دی جائیں گی۔ وزارت نے گزشتہ برس اس حوالے سے خلاف ورزی کو ایک چارٹ جاری کیا تھا جس میں سزاؤں کا تذکرہ بھی شامل تھا۔ کورونا سے نمٹنے کے لیے 78,000 صحت رضاکار تیار ہو گئے ہیں۔ سعودی وزارت صحت نے صحت رضاکار مراکز قائم کر کے 78,000 صحت رضاکاروں کا اندراج کر دیا ہے۔ انہیں ابتدائی طبی نگہداشت کی تربیت فراہم کی جائے گی۔ کورونا وائرس کے متاثرین کو طبی خدمات کی فراہمی کا کام لیا جائے گا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق وزارت صحت کی اپیل پر مملکت بھر سے خواتین سمیت 78,000 سے زیادہ افراد نے رضاکار کے طور پر اندراج کرایا ہے۔ یہ پروگرام نئے کورونا وائرس کے بحران سے نمٹنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ نئے کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے بڑی جدوجہد کی بھی ضرورت ہے۔ ایک طرف تو معاشرے میں صحت آگاہی کی مہم چلائی جا رہی ہے تو دوسری جانب متاثرین کو صحت نگہداشت فراہم کرنے کے انتظامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ وزارت صحت کے ماتحت صحت رضاکاروں کے مراکز کے ڈائریکٹر جنرل سفر بطار نے بتایا ہے کہ سینیٹر نے نیا پروگرام شروع کیا ہے۔ اس کے تحت مملکت بھر میں ایسے لوگ جو 24 گھنٹے کورونا سے متاثرین کی خدمت کے لیے تیار ہوں گے جو صحت تربیت حاصل کیے ہوئے ہوں گے۔ اسی پروگرام کے لیے صحت رضاکاروں کا اندراج کرایا گیا ہے۔ صحت رضاکاروں کی انجمن کے سیکرٹری جنرل کے مطابق ایک ہفتے کے دوران 5,000 رضاکاروں کو ابتدائی طبی نگہداشت کی تربیت دی گئی ہے۔ 300 رضاکاروں کو فیلڈ میں اتار دیا گیا ہے۔ انہوں نے دارالحکومت ریاض کے 44 محلوں کے دورے کر کے 4,000 سے زیادہ آگاہی لٹریچر بیگ تقسیم کیے ہیں، جبکہ آگاہی فراہم کرنے کے لیے 6,000 سے زیادہ ٹیلی فونک رابطے کیے ہیں۔ یہ رضاکار سوشل میڈیا کی مدد سے بھی کورونا آگاہی مہم چلا رہے ہیں۔ پاکستانی حکومت نے بیرون ملک کے لیے 17 پروازیں چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے قائم قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ 3 سے 11 اپریل کے دوران PIA کی 17 خصوصی پروازیں چلائی جائیں گی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی بروئے سیکیورٹی ڈویژن معید یوسف نے اجلاس کے بعد نیوز بریفنگ میں بتایا کہ یہ پروازیں برطانیہ، کینیڈا، ملیشیا، ترکی، ازبکستان اور آذربائیجان کے لیے چلائی جائیں گی اور وہاں پھنسے 2,000 پاکستانیوں کو وطن واپس لایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ان ممالک میں پھنسے ہوئے پاکستانی کئی مسائل کا شکار ہیں، ان کے ویزوں کی میعاد بھی ختم ہو رہی ہے، لہٰذا حکومت نے ان پاکستانیوں کو فوری طور پر وطن واپس لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ معید یوسف نے بتایا ہے کہ ان پروازوں کے شیڈول کا 5 اپریل اور اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً جائزہ لیتے رہیں گے۔
ان کا کہنا تھا کہ پی آئی کی پہلی فلائٹ 4 اپریل کو روانہ ہوگی۔ معید یوسف کے مطابق پہلے مرحلے میں برطانیہ اور کینیڈا کے لیے پروازیں چلائی جائیں گی۔ انہوں نے بتایا کہ ایسے ممالک سے پاکستانی لائے جائیں گے جنہوں نے کرونا وائرس کی وجہ سے فلائٹ آپریشن بند کر رکھا ہے۔ ان ممالک میں ترکی، ازبکستان، ملیشیا اور آذربائیجان شامل ہیں۔ دوستو میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اور میرا چینل گلف اردو نیوز ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔